اور جب آنا ہی جلدی تھا تو جانے میں آخر ایسا کون سا ارجنٹ کام آ گیا تھا جس کی بنیاد پر جا رہے تھے؟ واللہ سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں کس جماعت میں پیدا کیا، نہ تمہارا عقیدہ مردہ، نہ تمہارے بزرگ مردہ، نہ تمہارے اسلاف مردہ۔ اللہ اکبر، پوری زندگی اگر زمین پر سجدہ شکر میں گزار دو تو بھی تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، حضرت سیدی سرکار فضل رحمان سے مریدین پوچھتے ہیں، الفاظ میرے ہیں لیکن واقعے کا مفہوم وہی ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے الفاظ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کتاب میں اور خطاب میں کوئی فرق ہونا چاہیے، ورنہ اگر آپ کو یوں ہی بات کرنی ہوتی تو آپ کو بھی کتاب پکڑا دی جاتی۔ ہر بندہ کتاب تھوڑی پڑھ سکتا ہے، لیکن خطاب سے ہر بندہ بات سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں، حضرت سیدی شیخ فضل رحمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مریدوں نے پوچھا، سنجیدہ سے جانے کی جلدی تھی، لکھنؤ سے آنے کی جلدی تھی، اتنی ارجنٹ میں کیوں گئے تھے؟ تو فرمایا شام مینا لکھنوی مجھے بلا رہے تھے، فضل رحمان جلدی آؤ، اس لیے کہ آج میرے آستانے پر نبی کی شہزادی سجبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین ام حبیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا جامعہ کے لکھنؤ میں آنے والی ہے۔ یہ اللہ والا کہہ رہے ہیں، شامینہ بلا رہے ہیں۔ آج سیدہ پاک لکھنؤ تشریف فرما ہونے والی ہے، شاہ مینا کیا آپ بھی آپ کے ملاقات کرو۔ فرمایا میں شاہ مینا کے آستانے پر گیا تو میں نے دیکھا نور کا ایک خیمہ تھا، میں نے نور کا خیمہ، کیونکہ جب نور والی آ جائے نا، نور والی آ جائے تو کپڑوں کے خیمے تھوڑی لگائے جاتے ہیں، نور والی آ جائے اور وہ نور رسول اللہ ڈائریکٹ اللہ کا نور ہے، رسول اللہ ڈائریکٹ اللہ کا نور ہے، اور رسول اللہ کا ڈائریکٹ بلا واسطہ اگر کوئی نور ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے وہ۔ قربان کیا شہزادی ہے، وہ شہزادی جس کی آمد پر قیامت میں اعلان ہوگا، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی کیا شان ہے، میں نے کہا بیٹی کی دیکھ، جس کی بیٹی شان کی مالک ہو، کہ جب وہ قیامت میں آئے گی، کس قیامت میں؟ جس قیامت میں سب نفسی نفسی ہوں گے، وہاں کسی کے باپ دادا کی نہیں چلے گی، وہاں کسی کی علمی سندیں نہیں چلے گی، وہاں کسی کے شجرے نہیں چلیں گے، وہاں کسی کی صورتیں نہیں چلے گی، وہاں کسی کی شکلیں نہیں چلے گی، وہاں ایک ہی چیز ہوگی، یا تو شان نبی دکھائی جائے گی یا تو نبی والوں کی شان دکھائی جائے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں کعبے بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرمایا جب خاتون قیامت سیدہ فاطمہ میدان محشر میں آئے گی تو اللہ کا منادی اعلان کرے گا، محشر والوں اپنی گردن کو جھکا لو، محشر والوں اپنی گردن کو جھکا لو، نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ قیامت کے دن سب کی گردنیں جس کے نام پہ جھکے گی اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔
اسے ام الحسنین کہتے ہیں، سیدہ کائنات کہتے ہیں، بی بی زہرا پاک کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہوں، بات آگے بڑھانے سے پہلے میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، اتنے بڑے باپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بابا سے بڑا کسی کا باپ نہ ہوا ہے، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو کہنے کا یہ حق ہے نا کہ جنت میرے باپ کی ہے، کہہ سکتا ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کائنات میرے باپ کی ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، جن کے بابا کو واقعی اللہ نے کونین کا مالک بنایا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک کہوں گا نہیں، مالک کہوں گا نہیں، مالک ہی کہوں گا۔ تو کچھ بھی بول، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یار محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنت میرے باپ کی تو سیدہ فاطمہ، اگر کوئی کہہ سکتا ہے کائنات میرے باپ کی تو سیدہ فاطمہ، اور ان کی تین بہنیں جو ہیں ان کو یہ حق تھا۔ لیکن شان افضل و اعلیٰ چاروں شہزادیوں میں سیدہ فاطمہ کی آپ بہت عظیم ہے۔ لیکن اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمہ کائنات میں اس خاتون کا نام ہے، کائنات میں اس عورت کا نام ہے، کائنات میں اس عظیم رسول کی شہزادی کا نام ہے، جس کے بال تو بال، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے، اس ردائے مساحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا امام حسین سے کسی نے کہا تھا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، میری ماں اتنی نیک تھی کہ جب میری ماں کا وصال ہوا تو میری عمر کچھ کم و بیش 7 سال کی تھی، صرف کم و بیش 7 سال کا تھا جب میری والدہ کا وصال ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بال کبھی نہیں دیکھے۔ وہ اپنے 7 سال کے بیٹے سے بھی اپنے بالوں کی ایسی حفاظت کرتی تھی کہ ان کے سگے 7 سال کے بیٹے نے بھی کبھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا۔ اس طرح کی وہ شہزادی تھی، اس طرح کی وہ شان والی خاتون تھی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج اہل سنت و جماعت میں فاطمہ الزہرا کو ماننے والی عورتیں، سیدہ کائنات کو ماننے والی عورتیں، آج ان کا کیا حال ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی ہو کر ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، ان کے سر کے بال کو کبھی ان کا بیٹا نہ دیکھے، اور آج کی عورتیں میلوں میں جا رہی ہے تو بے نقاب جا رہی ہے، مزارات پر آ رہی ہے تو بے نقاب آ رہی ہے، جلسوں میں آ رہی ہے بے نقاب آ رہی ہے، ولیمے میں جا رہی ہے بے نقاب جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے اب تو عورتیں اللہ اکبر الیکشن کی ریلیوں میں بھی جانے لگی ہے، اب تو عورتیں فلموں میں بھی جانے لگی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں اچھے بچے پیدا کیوں نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں اچھے بچے پیدا کیوں نہیں ہوتے۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں لا کر دے دو میں تمہیں اچھے بچے دے دوں گا، تم مجھے اچھی مائیں لا کر کے دے دو میں تمہیں اچھے بچے دے دوں گا۔ میرے عزیز، مرغی کا جو کلر ہوتا ہے اس کے انڈے سے نکلنے والا بچہ اسی کلر کا نکلتا ہے۔ یہاں اگر دیہات کے لوگ مرغی پالنے والے موجود ہیں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ اگر آپ کالی مرغی کا انڈا لیں کسی بھی مرغی کے نیچے رکھ دیں، جب اس سے چوزا نکلے گا تو وہ کالے کلر کا ہی نکلے گا۔ آپ لال مرغی کا انڈا لیں، آپ کسی بھی مرغی کے نیچے رکھ دیں، اس سے جو بھی چوزا نکلے گا وہ لال کلر کا نکلے گا۔ ارے نادان، اگر مرغی ماں مرغی ہو اس کے اپنے انڈے کا اثر کسی کے اوپر بیٹھ جانے سے جا نہیں سکتا، بلکہ وہی اثر دکھاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مائیں بگڑ جائیں بچے نیک پیدا ہوں، مائیں سیریل دیکھیں
بچے پرہیزگار پیدا ہو، مائیں بے نمازی ہو اور بچے نمازی پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتے۔ اچھی مائیں ہوگی تو اچھے بچے ہوں گے۔ آج ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا فضل رحمان کی طرح ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں شریعتی فضل رحمان کی طرح، ان کی ماں کی طرح، ان کی والدہ کی طرح اپنا کردار تو بنا کر دکھا۔ جس ماں کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی، اسی کی گود میں حضرت فضل رحمان جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ میری بہن تجھے تو اللہ اکبر نماز کی توفیق نہیں، اللہ اللہ تو تو برسا برس کبھی مصلی پہ نظر نہیں آتی، تو تو غیر اجنبی مردوں سے فون پر لمبی لمبی گفتگو کرتی ہے۔ وہ کون سا مرد ہے جس نے تیرا چہرہ نہ دیکھا ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ سب عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں آج لوگ اس سے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن سنائے؟ میں کہتا ہوں بالکل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ خانقاہوں میں قرآن سیکھتے ہیں، جو لوگ استادوں سے قرآن سیکھتے ہیں، ان کے بچے منبر و محراب میں قرآن سناتے ہیں، اور جو ماں لوریاں دیتے وقت قرآن سنائے اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ انہیں کو امام حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں فاطمہ جیسی نہ ہوتی۔ میں علماء کی اور ان مشائخ کی ذمہ داری موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کروں، لوگ امام حسین کو سلام کرتے ہیں، میں بھی امام حسین کو سلام کرتا ہوں، لیکن 10 سلام سیدہ فاطمہ کو کرتا ہوں۔ حسین کبھی حسین نہ بنے ہوتے اگر فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نہ ہوتی، اگر فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نہ ہوتی۔ آپ کہیں گے حسین تو مرد تھے، میں نے کہا جو کردار مرد کا ہے کیا وہی کردار عورت سیدہ زینب کا نہیں دیکھتا؟ اللہ اکبر، جو ہمت حسین میں ہے وہی ہمت زینب میں ہے، جو لہجہ حسین کا ہے وہی لہجہ زینب کا ہے، جو کردار حسین کا ہے وہی کردار حسین کا ہے، جو غیرت حسین کی ہے وہی غیرت زینب کی ہے۔ آخر ایک عورت ہو کر مرد کے کردار کے برابر کردار آیا کیسے؟ تو اس میں بات دو تھی، علی کے خون کا اثر تھا، فاطمہ کے دودھ کا اثر تھا۔ دونوں چیزیں ایک تھی۔ جب خون صالح ہو اور دودھ اتنا پارسا ہو تو پھر بیٹی پیے یا بیٹا پیے لہجہ ویسا ہی ہوتا ہے، کردار ویسا ہی ہوتا ہے۔ آج کی بیٹیاں، اگر آج کی بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہیں، کیا ہو گیا؟ ماں میں کردار فاطمی نہ رہا، ماں میں تربیت کا انداز نہ رہا۔ آپ کہتے ہیں مولانا غربت کی وجہ سے بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، میں کہتا ہوں کل غربت زیادہ تھی یا آج غربت زیادہ ہے؟ کل تو لوگ پیٹوں پہ پتھر باندھتے تھے، آج کا فقیر بھی دن میں 2 ٹائم بھیک مانگ کے کھا لیتا ہے۔ آج کون فاقے سے ہے؟ کل غربت زیادہ تھی، آج کل امیر شہر کی بہو کے دوپٹے میں پیمن لگا ہوا نظر آتا تھا، لیکن آج تو غریب بھیک مانگنے والے فقیر کی بیٹی کے گھر میں بھی دوپٹوں سے تجوریاں بھری ہوئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے بیٹیاں بھاگ رہی، غربت کی وجہ سے نہیں بھاگ رہی۔ آپ کہیں گے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ رہی ہے، ہم کہتے ہیں کل کی عورتوں کتنی پڑھی تھی، کتنی لکھی تھی، کل کی عورتوں کو دیکھو، آج کی عورتیں کتنی پڑھی لکھی، اس کا دیکھ لو، پرسنٹیج نکال لو، آج کی عورتیں زیادہ پڑھی لکھی نظر آئے گی۔ کل کا حال تو یہ تھا کہ پہلے تو اسکول بھیجتے ہی نہیں تھے، غیرت کے خلاف سمجھتے تھے، کتنا صحیح کرتے تھے غلط کرتے تھے، قبروں میں چلے گئے وہ جانے۔ لیکن آج ہماری بچیاں کالج جا رہی، یونیورسٹی جا رہی، کتنا صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو تم جانو۔ میں کوئی مفتی تو نہیں کہ میں آپ کے سامنے کوئی افتاء کی بات کروں، مجھے یہ حق بھی نہیں، میں فقیر ہوں، فقیرانہ نقل لہجے میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کتنا صحیح غلط کیا نہ پڑھا کر وہ جانے، تم پڑھا کر کتنا صحیح غلط کر رہے ہو تم جانو۔ لیکن آج کل کے مقابلے میں بچیاں پڑھی لکھی ہے، کل کے مقابلے میں دولت آج زیادہ ہیں۔ آپ کہیں گے پھر بچیاں کیوں غیروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے گھروں سے تربیت ختم ہوگی، اسلامی تربیت نہ رہی۔ میں مذہبی لوگوں کے گھر میں بھی جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی بچیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کے آ رہی ہیں۔ بچوں کے لیے جینس اور ٹی شرٹ پہ میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، لیکن بچیوں کے لیے مردوں کا جو لباس آپ اس کو پہنا رہے ہیں، جینس اور ٹی شرٹ، جینس اور شارٹ شرٹ اس بچی کو پہنا رہے ہیں۔ اب آپ نے سوچا یہ بچی تو ہے، بچی کب بڑی ہوتی ہے؟
یہ ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا. انسان کب بڑا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا. جس دن اچانک بچے پہ نظر پڑ جائے ارے اتنا بڑا ہو گیا, اب احساس ہوتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا, میری بچی بڑی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں, جو بچیاں بچپن میں جینس اور ٹی شرٹ پہنے گی تو وہ بڑی ہو کر کے برقع کب پہنے گی؟ وہ بڑی ہو کر کے پورا